الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ، ان کی سیرت پر چل کر ہم نجات کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایک حقیقت جس کی جانب اشارہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس معاشرے میں، اپنے ماحول میں، تو کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کے کردار میں۔ اس کی تعلیم بہت اہم ہوتی ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ، اس کا ماحول، اس کا کردار، یہ ساری چیزیں مل کر انسان ایک طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور اسی کے بارے میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پہچان بھی یہی ہو، تگ و دو میں بھی رہتا ہے۔ لیکن ایسے صورت میں، ایسی صورتحال میں ہر انسان کے کچھ نہ کچھ مخالفین ہوتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اسے پسند نہیں کرتے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو شناخت ہے، جس عنوان سے یہ پہچانا جا رہا ہے، اس کے بجائے اس کی ایک اور شناخت قائم کر دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے علم کی وجہ سے معاشرے میں پہچانا جا رہا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے علم کو بے اعتبار کر دیں اور یہ کہیں کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ کوشش۔ اگر کوئی شخص اپنی نیک نامی اچھے کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے تو وہ جو مخالفین ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس عنوان سے پیش کریں کہ یہ نیک آدمی نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ دشمن کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ چہرے کو بگاڑ دیں، شخصیت کو خراب کریں، تخریب کریں۔ تو امام ہادی کے حوالے سے ہم نے یہ پیش کیا کہ متوکل اور اس کے چاہنے والوں اور بنی عباس کی پوری سلطنت کی یہ کوشش تھی کہ امام ہادی کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کریں کہ وہ شخصیت معاشرے کی بگڑی ہوئی، خراب، تخریب شدہ شخصیت ہے، یعنی متوکل کا دوست، متوکل کا مصاحب، متوکل کا ندیم، یہ پوری کوشش تھی۔ امام نے اس کا بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا، یہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے مخالفین طاقتور ہوں، مضبوط ہوں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کو تھوڑا سا وسیع کر دیں، کسی بھی فرد کے خلاف، آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو نمونہ رکھ کر، سمجھ کر اس کو تصور کر سکتا ہے کہ مثلاً اگر میرے مخالفین، میرے دشمن، میرے نہ چاہنے والے میرے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کریں تو میری زندگی کا بیشتر ٹائم، بلکہ ممکن ہے پوری کی پوری زندگی ان کا جواب دیتے ہوئے، صفائیاں دیتے ہوئے گزر جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی صفائیاں دیتے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایسے کام کریں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم ویسے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری حقیقی زندگی ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے والدین نے تربیت کی ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، جس ماحول میں ہم پروان چڑھے ہوتے ہیں، جس تہذیب و تربیت سے ہم مزین ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ساری زندگی مخالفوں کو دیکھ کر گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لیکن امام ہادی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ذریعے سے جو ہمارے لیے نمونہ عمل چھوڑا ہے وہ یہ کہ تمام کی تمام صورتحال کے باوجود جو آپ کے اہداف ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، کبھی ان سے منہ نہیں موڑنا۔ دشمن اسی وجہ سے تو مخالفت کر رہا ہے، کرنے دیں اس کو مخالفت، اس کی مخالفت کا توڑ آرام سے کر لیں، اپنے اہداف کے ذریعے سے کریں، اپنی ذمہ داریوں کے ذریعے سے کریں اس کا توڑ۔ اور ہمیں یہ چیز امام ہادی کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ امام کس طریقے سے ان تمام کی تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام کس عنوان سے پہچانے جاتے ہیں؟ فرزند رسول، ایک عالم، اپنے علم کا اظہار امام نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ امام ہمیشہ
علم کے حوالے سے جہاں کہیں فرصت ہوتی، موقع ہوتا، اور امام کے علم کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں اور بہت دلچسپ ہیں، کہیں امام اپنی طرف علم غیب کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وزیر تھا، امام سے متاثر ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام ہی حق پر ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسے دعوے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر انہوں نے وہ دعویٰ کیا علم غیب کا، چونکہ علم غیب کے بارے میں اس نے ایک جن آیات کی تلاوت کی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے، اس نے کہا کہ اگر امام نے علم غیب کا اپنے دل میں سوچا، علم غیب کا دعویٰ کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ امام نہیں ہے، اور اگر علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر یہ فرزند رسول حقیقی امام ہے۔ تو یہ شخص ساری رات ایک مسئلے کے بارے میں سوچتا رہا، اس بات کے بارے میں سوچتا رہا، صبح امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں حق اور حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ساری رات سرگرداں رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس خالق اکبر نے آپ کو مطلع کر دیا ہوگا۔ اب یہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ امام سچے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، اگر علم غیب سے کوئی بات کی امام نے تو امام جادوگر ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے، اس کی اپنی استعداد کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق یہ کیا سوچ رہا ہے کہ امام وہی ہوگا، ہادی برحق وہی ہوگا جس کو علم غیب نہیں ہوگا، جو اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی ہوگا۔ اپنے فہم کے مطابق امام کی شناخت کے لیے، ہدایت کے لیے آیا، تو اس کے سامنے امام کہتے ہیں کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، وہ پہلو علم غیب کا جو خدا کے پاس ہے امام نے انکار کر دیا، یہ راہ حق پر آ گیا، اور اس کے بعد پھر اگلے مراحل میں پھر اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا شخص، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ مولا علم کے حوالے سے کیا رویہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہیں پہ بھی ہدایت اور علم کا باہمی جو تعلق ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھتے مولا۔ ایک عیسائیوں کے حوالے سے مولا کے اتفاقاً بہت زیادہ واقعات ہیں، اس لیے کہ متوکل یا بنی عباس کے ایک خاص پیریڈ میں عیسائیت کو بہت زیادہ فروغ ملا، بہت زیادہ ان کو جگہ دی گئی، ان کے بہت زیادہ عقائد مسلمانوں میں آئے، اور ائمہ نے اس کا بڑا بہترین انداز میں مقابلہ کیا۔ یہ ایک بحث اپنی جگہ پوری ہے، لیکن ایک عیسائی اس کو متوکل نے طلب کر لیا، بلا لیا، یہ ڈر گیا کہ مجھے متوکل نے بلایا ہے، تو متوکل جس کو بھی طلب کرتا ہے خیر کی خبر نہیں ہوتی، یا تو اس کا سارا مال ہڑپ کر لے گا، تمام اموال پہ قبضہ کر لے گا، مار دے گا، کچھ نہ کچھ ایسا کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اندر دیکھوں قدیس، کوئی مقدس ہستی جس کو میں کوئی خدمت کروں اس کی، اور اس کے نتیجے میں میرے سر پر سے یہ مصیبت ٹل جائے، تو یہ شخص واحد ہستی جو اس کو نظر آئی وہ امام ہادی تھے۔ تو اس نے نیت کی کہ میں کچھ رقم امام کو بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ حضرت عیسیٰ، چونکہ عیسائی تھا، کہ حضرت عیسیٰ میری اس مشکل میں مدد کریں گے۔ یہ شخص امام کے گھر پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا دروازے پر، تو امام نے اپنے خادم کو بھیجا اور جا کر اسے کہا کہ اس کا نام لے کر، ابن یعقوب نام تھا، لیس بن یعقوب یا اس طرح سے کر کے کچھ مشہور نام تھا اس کا۔ مولا کے خادم نے کہا کہ ابن یعقوب تم ہو؟ اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد غلام آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہاری آستین کے اندر جو پیسے تم نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں دے دو۔ اس نے وہ پیسے نکال کر غلام کو دے دیے۔ غلام چلا گیا، تھوڑی دیر بعد اسے امام کی خدمت میں بلایا گیا، اور امام نے کہا کہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ دو چیزیں ایسی کہ میرا نام یہاں کسی کو نہیں پتا تھا، میرا نام پکارا گیا، اور وہ رقم جو میں لے کر آیا تھا وہ رقم بتائی گئی، اور کہاں رکھی ہوئی ہے یہ بھی بتائی گئی۔ میں تو چھپ کر آیا ہوں، بڑی خاموشی سے بچ بچا کر آیا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو پتہ ہیں، اس سے میرے لیے حق کا راستہ نمایاں ہو گیا ہے، میں جا سکتا ہوں، یعنی میں حق پر اب آ سکتا ہوں۔ تو امام نے اسے بتایا
کہ تم حق پر نہیں آؤ گے، تم اپنی مشکل کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے کچھ لمحے کے لیے ہمارے پاس آ گئے ہو، یہ علم دیکھ لیا ہے تم نے، یعنی امام کے علم غیب کو ملاحظہ کرنے کے باوجود مولا نے کہا کہ تم نہیں آؤ گے، ہاں لیکن ہم تمہیں ایک اور بات بتائے دیتے ہیں کہ خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا، وہ بیٹا ہمارا چاہنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا ابن یعقوب کو، وہ بیٹا مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا، اور وہ ہمیشہ اصحاب کے درمیان میں فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی میری۔ علم کا اظہار کیا کرتے تھے امام جہاں کہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ساری زندگی کو منفعلانہ اور رد عمل میں نہیں گزار رہے، وہ یہ چاہ رہے تھے، پرسوں میں نے عرض کیا متوکل اور اس کے چاہنے والے یہ چاہ رہے تھے کہ امام ساری زندگی اپنی عکس العمل میں گزار دیں، صفائیاں دینے میں گزار دیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے متوکل کے ساتھ، میں مصاحب نہیں ہوں، میں ندیم نہیں ہوں۔ اس کا انتظام مولا نے چند واقعات میں جو میں نے کل عرض کیے، پرسوں عرض کیے، اس میں مولا نے بیان کر دیے۔ علم کا کیسے تعارف کرواتے ہیں، علم کو کیسے، کہ یہ جانشین نبی ہیں، یہ مدینہ العلم کے وارث ہیں، اپنے اصل مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہی ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں متوکل امام کو چونکہ دیکھ رہا ہے کہ کسی بھی صورت امام علم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، میدان علم کے اندر موجود ہیں۔ متوکل کیا انتظام کرتا ہے؟ متوکل کے سامنے دو عالم موجود تھے، ایک یحییٰ ابن اقسم اور ایک ابن سکیت۔ ابن سکیت کی آج بھی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یحییٰ ابن اقسم کا حشر تاریخ کے اندر پہلے سے موجود تھا کہ امام جواد سے مناظرہ کر کے اس کا کیا حشر ہوا تھا، تو یحییٰ ابن اقسم کو نہیں کہا، ابن سکیت کو کہا۔ آج بھی بہت سارے دینی مدارس میں، شیعہ سنی مدارس میں ابن سکیت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ابن سکیت کو کہا کہ مشکل ترین مسئلے تیار کرو اور وہ بھری محفل میں امام سے پوچھو۔ وہ مشہور ضرب المثل ہے کہ اودو شود سبب خیر گر خدا خواہد، یہ اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے کہ امام کو شکست دیں، ناکام کریں امام کو، لیکن یہی چیز سبب بنتی تھی لوگوں کے لیے معرفت امام کا۔ ابن سکیت نے اپنی دانش میں بہت سارے سوالات تیار کیے، آ گیا، محفل لگی ہوئی ہے، دربار سجا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں علماء و دانشور موجود ہیں۔ ابن سکیت نے جو سوال تیار کیے تھے ان میں سے ایک بڑا معروف سوال ہے، وہ سوال اور اس کا جواب اتنا رائج ہوا کہ آج ہمارے ہر بچے کو معلوم ہے۔ سوال یہ تھا، ابن سکیت نے جب یہ پیش کیا تھا اس وقت اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آج تو اگر میں جواب بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ کہیں گے کہ مولانا ہمیں زیادہ اچھا آتا ہے۔ ابن سکیت نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ید بیضاء کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی موسیٰ کو بھیجا تو جو معجزہ دیا وہ ید بیضاء تھا، ید بیضاء اور عصائے موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو ان کو جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا اور طب کا اور یہ ساری چیزوں کا علم سکھایا۔ رسول اللہ کو بھیجا تو قرآن اور تلوار دے دی۔ تو یہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ آج یہ جواب سب کے لیے آسان ہے۔ جب ابن سکیت نے پہلی مرتبہ یہ سوال بنایا تھا تو یہ بڑا بھاری قسم کا سوال تھا۔ مولا نے وہی فلسفہ بتایا کہ حضرت موسیٰ کے دور کی کیا صورتحال تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو اجاگر کیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں اس چیز کی ضرورت تھی، اور مولا آہستہ آہستہ اسے قرآن پر لے کر آئے کہ قرآن، ادب، عرب جو ہیں وہ زبان دانی کے ماہر تھے اور شمشیر کے آگے جھک جایا کرتے تھے، لیکن یہاں شمشیر سے مراد ہر تلوار نہیں ہے، یہاں شمشیر سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، کہ علی ابن ابی طالب وہ تلوار ہیں کہ جس نے بڑے بڑے مشرکین، منافقین اور بڑے بڑے سورماؤں کو سیدھا کر دیا۔ یہاں تک کہ عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور ہو گیا، اور یہ بڑا دلچسپ ہے جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا۔ عرب کہنے لگے کہ میدان سے اور دشمن کے مقابلے سے بھاگنا ننگ ہے، شرمندگی ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ کوئی میدان سے چلا جائے۔ ہاں اگر سامنے علی ہو تو پھر بھاگنا ننگ نہیں ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام نے جوابات دیے۔ اس کے بعد یہ اور سوالات کرتے ہیں۔
اب ابن سکیت کے اہم ترین سوالوں میں کہ جس میں کوشش یہ کرتا ہے کہ امام کو اور متوکل کو، یعنی امام کو ایک ایسی منزل پر لے آئے کہ تمام کے تمام فقہا امام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تمام وہ فقہا اور شخصیات اور علمی جتنے بھی علماء وغیرہ موجود ہیں ایک ایسی بات کرے کہ جس کے نتیجے میں لوگ بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام کے خلاف ہو جائیں۔ کہنے لگا چلیں آپ نے اب علی بن ابی طالب اور قرآن اور یہ ساری باتیں کی، یہ بتائیے کہ آج امام کون ہے؟ آج امام کون ہے؟ اگر امام اپنا نام لیتے ہیں تو متوکل وغیرہ کے لیے ایک بہانہ آ جاتا ہے امام کو شہید کرنے کا، متوکل کا یا کسی اور کا نام لے دیتے ہیں تو پھر مسائل اور ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں کہ امام کی شناخت کوئی اتنی مشکل کام تھوڑی ہے، امام کی شناخت کا سب سے بہترین ذریعہ عقل ہے۔ عقل تمہیں بتائے گی کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، خدا کے احکام کے خلاف چلتا ہے، خدا کے عمل میں بھی جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا۔ امام نے یہ بتا دیا کہ کون امام نہیں ہے۔ اب اسی کسوٹی پہ آپ جس کو چاہیں امام منتخب کر لیں۔ امام کا یہ جواب اتنا مؤثر تھا کہ یحییٰ ابن اقسم محفل میں موجود تھا، بعض کہتے ہیں محفل میں موجود نہیں تھا، وہ جس نے امام جواد علیہ السلام سے مناظرہ ہارا تھا، یحییٰ ابن اقسم۔ یحییٰ ابن اقسم نے روایات کے مطابق ابن سکیت کو برا بھلا کہا کہ اس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یحییٰ ابن اقسم کی ایک کتاب آج نہیں پڑھائی جا رہی، ابن سکیت کی پڑھائی جا رہی ہیں۔ لیکن امام سے مناظرے کا اثر کیا ہوا؟ مناظرہ فضول میں نہیں کیا جا رہا، مناظرے کا اثر یہ ہوا، اسی علمی مناظرے کا اثر یہ ہوا کہ ابن سکیت اہل بیت کے چاہنے والوں میں داخل ہو گیا، اور کوئی ایسا ویسا داخل ہوا ہے، کوئی ایسا ویسا چاہنے والا ہوا ہے۔ ابن سکیت کا مقام سوچ نہیں سکتا انسان۔ ابن سکیت اتنا بڑا عالم تھا کہ متوکل نے اس کو کہا تھا کہ میرے بیٹوں کو پڑھاؤ، میرے بیٹوں کو تعلیم دو۔ دو بیٹوں کو تعلیم دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ متوکل گزرا یا اس نے کسی موقع پر سوال کیا ابن سکیت سے متوکل نے کہ میرے دونوں بیٹے زیادہ عزیز ہیں، عزت والے ہیں یا حسن و حسین؟ حضرت سکیت نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا بات کر دی؟ حسن و حسین سے اپنے بیٹوں کا مقابلہ؟ یعنی تم علی سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو کہ تم علی اور تمہارے بیٹے، تم علی سے افضل نعوذ باللہ، اور تمہارے بیٹے حسن و حسین سے افضل؟ کہنے لگے کہ میں علی بن ابی طالب کے غلام کو جانتا ہوں، کمبر، وہ جو مولا کا غلام ہے نا کمبر، وہ تم سے، تمہارے ان دو بیٹوں سے اور تمہارے جتنی بھی شخصیات ہیں ان سے برتر ہے۔ یہ عقیدے کا اظہار کہ علی سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے، تم تو کمبر کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو۔ بس ابن سکیت کا یہ کہنا تھا کہ ابن سکیت کے لیے جو سزا تجویز کی گئی، حق بیان کیا ہے نا، وہ سزا، اس سے بھیانک سزا تجویز کی گئی جو حضرت میثم تمار کے لیے کی گئی تھی۔ اس سزا کو تاریخ اسلام میں بھیانک ترین سزا کہی جاتی ہے، بعد میں اور بھی بادشاہوں نے دی ہے، لیکن متوکل نے کیا کیا؟ اس سزا کی تکلیف دیکھیے گا کہ آل محمد کے لیے یہ لوگ ائمہ سے گفتگو کر کے ہدایت پا کر کیسے ہو جاتے تھے۔ ابن سکیت ان کے دربار کا عالم تھا، امام سے مناظرے، امام سے ہدایت ملی ہے۔ ابن سکیت کی زبان کھینچی گئی، گدی سے زندہ حالت میں زبان کھینچی گئی، ادھیڑ دی گئی۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شخص کی زبان کو زندہ حالت میں اتنا کھینچا جائے کہ اس کے حلق میں چپکی ہوئی گوشت سے جدا ہو جائے۔ بھیانک ترین سزا دے کر شہید کیا گیا ابن سکیت کو۔ امام ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ابن سکیت آج زندہ ہے۔ ابن سکیت کا مقام، ابن سکیت کی منزلت ان چند جملوں کی وجہ سے آج تک زندہ ہے۔ اتنے سو سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم ابن سکیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اچھے الفاظ میں۔ یحییٰ ابن اقسم کسی گنتی میں نہیں آ رہا، متوکل ملعون ہے، اس کا تذکرہ لعنت کے لیے کیا جا رہا ہے، رحمت خدا سے مزید دوری کے لیے کیا جا رہا ہے۔
تو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام علم کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں، قدم قدم پر لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ امام ہادی صرف اسی منزل پر نہیں، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ امام کے دور میں مشکلات، امت کے لیے چیلنجز بڑے بھیانک قسم کے ہیں۔ محنت القرآن، شاید میں پہلے کسی گفتگو کے اندر اشارہ کر چکا ہوں محنت القرآن کے حوالے سے بڑا مفصل۔ عیسائیت اتنی آگے آ چکی تھی کہ وہ جو عیسائیت کے اندر قدیم اور حادث کا تصور تھا وہ ایک بڑا پیچیدہ سی بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ محنت القرآن یعنی قرآن ذات خدا ہے، میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں، یعنی قرآن ہی اللہ ہے یا قرآن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بحث عیسائیت سے ہمارے یہاں پہنچی تھی۔ تو یہ دو عجیب و غریب قسم کے نظریے کہ اس کے اندر آپ کچھ بھی کہیں گے، دو رخ ہیں۔ یہاں پر مسلمان مامون سے لے کر اور امام ہادی کے دور تک دست و گریبان رہے ہیں، یعنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قید تھے عیسائیوں کے پاس ایک جنگ میں۔ تو عباسی خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جاؤ ان کا امتحان لو، تفتیش عقائد کرو، ان سے پوچھو کہ اگر یہ خلق قرآن کے حوالے سے، قدیم اور حادث ہونے کے حوالے سے ہماری رائے کے حامل ہیں تو ان کو لے آؤ، نہیں تو ان کو عیسائیوں کے پاس رہنے دو، چھوڑ دو ان کو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافر کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے اس مسئلے کو بڑے بہترین طریقے سے حل کیا۔ اور امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ امام ہادی کو 19 سال تک سید حاجب، یعنی یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، سید حاجب۔ سید حاجب، حاجب کس کو کہتے ہیں؟ شاید میں نے اشارہ کیا ہو، حاجب کہتے ہیں ابرو کو۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے ابرو کا کردار ہمیشہ بہت اہم رہا ہے۔ یہ آنکھ بند کرنے میں، آنکھ کی حفاظت کرنے میں، کوئی بھی آنکھ کے لیے معمولی سی بھی کوئی ذرہ بھی جا رہا ہو، پانی جا رہا ہو، کچھ بھی ہو، یہ اس کی حفاظت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو کچھ افراد خلیفہ کے یا بادشاہ کے لیے حاجب کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی قریبی ترین محافظ۔ اس سے بڑھ کر کوئی خلیفہ کا معتمد خاص نہیں ہے۔ 19 سال یعنی جب تک امام سامرہ میں رہے، سید حاجب کی نگرانی میں رہے۔ امام کو اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی، اور آخری 3 یا 4 سال میں جو گھر بنانے کی اجازت دی گئی وہ اس لیے نہیں دی گئی تھی امام کو کہ واقعاً امام کو علیحدہ سے رہنے دیا جائے، بلکہ اور تنگ کرنے کے لیے امام کو گھر بنانے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی ایک وزیر کو امام کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ ہر روز امام کے گھر پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ گھر خالی کرو، یہ میرا گھر ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر کسی نہ کسی بہانے سے ہر آئے روز امام کو اتنا گھر امام نے بنوایا۔ لیکن اس کے مقابلے، اس وزیر کے مقابلے پہ چونکہ پوری مشینری ملی ہوئی تھی بنی عباس کی تنگ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ امام نے اسے کہا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ تنگ نہیں کرو، یہ نہ ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں۔ اس لیے ورنہ تو 19 سال تک، یعنی جب اپنے گھر میں بھی تھے تو سید حاجب کی طرف سے مولا اسی کی نگرانی میں تھے، اسی سید حاجب کی کتنی نگرانی میں تھے کہ یہ آئے روز یہ شخص امام کے گھر پہ چھاپے مارتا تھا، یہاں تک کہ امام اپنے گھر منتقل ہو گئے، یعنی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی امام کی۔ لیکن اس کے باوجود امام خدمات، ابھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اس کے باوجود امام کام کرتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ کام سید حاجب کا صرف ایک واقعہ بیان کر دوں۔ امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، سید حاجب رات کی تاریکی میں اپنے غلاموں کے ذریعے سے یا سیڑھی وغیرہ لگا کر امام کے دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اور ابھی اترنا چاہتا ہے چھلانگ لگا کے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیچے کوئی چیز ہو نہ ہو، کہ کمرے میں سے امام، اپنے اتاق میں سے امام آواز دیتے ہیں کہ سعید چند لمحے کے لیے رک جاؤ، اندھیرا ہے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے تمہارے، میں چراغ لے کر آ رہا ہوں۔ کمال ہے امام کا،
یہ سعید حاجب اس کی کسٹڈی میں ہے امام. کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا ہے، امام کی یہ دیکھ رہا ہے، لیکن امام کے خط و کتابت، اب یعنی یہ آپ نے صورتحال دیکھ لی کہ سعید حاجب ایسا ہے، راتوں کو اٹھ کے کسی بھی وقت امام کے گھر چلا جاتا ہے. یہ کیوں جا رہے ہیں بار بار، کیوں چھاپے مار رہے ہیں بار بار، کیوں امام کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے؟ امام ایسا کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ 4 بڑے مقامات عالم اسلام کو اگر 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جائے، مثلا ایران وغیرہ والی سائڈ کو ایک طرف کر دیا جائے، مصر وغیرہ کو ایک طرف کر دیا جائے، اس کے علاوہ عراق اور عراق کے اطراف کے ممالک اور سعودی عرب علیحدہ علیحدہ، یہ مختلف علاقے ہیں. یہاں پر حکومت کے جاسوس موجود ہیں، اور ہر جاسوس آئے روز یہ خبر دیتا ہے کہ آج امام علی نقی کا خط آیا تھا، شیعہ اکٹھے ہوئے اور امام نے یہ کہا ہے. اب توجہ کیجئے گا کہ ہر روز، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام کے خطوط لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں. پریشانی کا عالم ہے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ وہاں سے خط آ رہے ہیں، وہاں سے اموال دیے جاتے تھے، یعنی خمس اور دیگر وجوہات شرعیہ مومنین اپنی امام کی طرف بھیجا کرتے تھے. لیکن جاسوس کی اطلاع آتی تھی ایران سے، جاسوس کی اطلاع آتی تھی کوفے اور بصرہ اور اہواز وغیرہ والی سائڈ سے کہ امام کے لیے اتنے ہزار دینار اور درہم اور یہ سارے اموال بھیجے گئے ہیں. چھاپا مارا جاتا تھا کہ اب پہنچ گئے ہوں گے، امام کے گھر میں کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام نے اپنے شیعوں کو، البتہ یہ پوری ایک بحث ہے، پوری گفتگو ہے بڑی تفصیلی کہ کس طرح سے اپنے شیعوں کا ایک مکمل نیٹ ورک امام نے بنا دیا تھا، اپنے چاہنے والوں کا، ان کی ترقی کے لیے، ان کے ارتقاء کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. یہاں تک اس میں کچھ معجزات کا بھی عمل دخل رہتا تھا. ایک مرتبہ کچھ لوگ اپنا مال لے کر آئے تو امام نے راستے میں انہیں روک دیا کہ ابھی نہیں لے کر آؤ، اور اس کے بعد ایک غلام کے ہاتھ خط دیا اور امام نے کہا کہ جو سامان بھی لائے ہو، یہ مدینے کی صورتحال بتا رہا ہوں، جو سامان بھی لائے ہو ان اونٹوں پہ رکھ دو اور ان کو چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. وہ مال اونٹوں کے اوپر رکھا گیا، صحرا کی طرف چھوڑ دیا گیا. 2 دن بعد وہ امام سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو امام نے کہا کہ وہ گھر کے اندر جا کر دیکھو کہ وہ سارا اموال جو تم لے کر آئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں. تو دیکھا بالکل پہنچ گئے. امام اس طریقے سے خطوط اپنے پہنچایا کرتے تھے کہ خطوط پہنچانے کے بھی بڑا دلچسپ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو واقعاً تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں. امام کے ایک صحابی تھے، یعنی کس طریقے سے اپنے شیعوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جو اپنا ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو دشمنوں کے کہے پہ نہیں چلنا، بلکہ ہمیشہ اپنے مقصد اور ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر چلتے رہنا ہے. دشمن تو یہ چاہ رہا تھا کہ امام کو ثابت کرے امام ایک بادشاہ کے مصاحب ہیں، ایک ندیم ہیں، لیکن امام نے جہاں وہاں ان ساری باتوں کے جواب دیے، اپنا کام بھی مولا مکمل کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اگر ہمارے خلاف، کسی بھی مومن کے خلاف، کسی بھی ملت کے خلاف، کسی بھی گروہ کے خلاف، کسی بھی ادارے کے خلاف اگر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس ادارے کو کبھی بھی سیرت امام ہادی سے درس لیتے ہوئے کبھی بھی اپنے اصلی کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسوہ حسنہ ہے. تو امام ان سارے مسائل میں اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، اس میں یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیٹ ورک بنا دیا مولا نے. یہاں پر حکومت پریشان ہے. وہ ایک واقعہ میں صرف عرض کر دیتا ہوں. بہت ساری روشیں امام کی خط پہنچانے کی ہمیں نہیں معلوم. بعض اوقات امام جو اپنے خطوط بھجوایا کرتے تھے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں آ سکتا. یہ تاریخی طور پر ایک صحابی تھے امام کے جو روغن فروخت کیا کرتے تھے، آئل بیچا کرتے تھے. وہ امام کی خدمت میں آتے تھے ایک مخصوص ٹائم کے بعد، آئل بڑے سے مرتبان کے اندر آئل لے کر، اور اس آئل کے اندر، اس روغن کے اندر وہ خطوط بانس کے مختلف ٹکڑوں کے اندر بند ہوتے تھے، وہ پہنچا دیا کرتے تھے.
اور امام کے پہلے سے جواب تحریر شدہ لے کر انہی خطوط کے لے جایا کرتے تھے، پہلے سے تیار شدہ خطوط کے جوابات لے جاتے تھے۔ یہ ایک نمونہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ دسیوں نمونے ہیں۔ یہ اور اس جیسے دسیوں نمونوں کا، دسیوں واقعات کا اثر کیا ہوا؟ امام ہدایت کی ذمہ داری تو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کام اور ہوا ہے امام ہادی کی زندگی میں، اور جس کا سدباب امام نے کیا اور قیامت تک کے لیے ہمیں اس کی طرف، اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود، اب آپ ذرا تصور کریں کہ امام کے اوپر پوری کی پوری عباسی خلافت نگاہ رکھے ہوئے، سعید حاجب جیسا ملعون ہر وقت امام کے اوپر ناظر ہے، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پر امام کے خطوط پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ کچھ لوگوں نے امام کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام نہیں ہے بلکہ خدا ہے، رب ہیں، اللہ ایسا ہی ہے، خلوف کا اظہار کیا۔ کسی نے، اب وہ کچھ یہ ایک مرحلہ ہے، کسی نے یہ دیکھا کہ اتنا اموال امام کا اکٹھا ہوتا ہے خمس کی صورت میں، وجوہات شرعیہ کی صورت میں، یہ تمام کا تمام اموال جو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اموال کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں گھومتے ہیں، گھومتے ہوئے نہیں معلوم کہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ تو دیکھتے تھے کہ یہ مال اکٹھا ہو رہا ہے، تو ایسے افراد نے، کچھ افراد آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم امام کے باب ہیں، باب دروازہ ہیں ہم۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، عام لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، عام لوگوں سے ان کے اموال اینٹھنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم امام کا دروازہ ہیں۔ خطوط کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ ہیں جو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ہم وہ دروازہ، تو آپ اگر پہنچا بہت سے اموال ہڑپ کیے۔ کوئی باپ بن گیا امام کے لیے، کسی نے کہا کہ امام نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں نبی ہوں امام کی طرف سے، کسی نے امام کے بارے میں کوئی بات کی۔ یہ تمام کی تمام باتوں کے جواب میں امام نے ہمیشہ ہر فرد کا نام لے کر قوم کو، اپنی امت کو آگاہ کیا۔ کبھی ابن فارس کے بارے میں، کبھی حاتم ابن حسکہ کے بارے میں، علی ابن حسکہ کے بارے میں، اور مختلف افراد کے بارے میں امام آگاہ کرتے رہے، اور غالیوں سے، اس قسم کے تفکرات کے حامل لوگوں سے تشیع کو بچایا۔ امام قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں زیارت کی داغ بیل ڈالی۔ یہ زیارات جو آج ہم پڑھتے ہیں ائمہ معصومین کی، اس کی ابتدا امام عسکری، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ان سے ہوئی، اور اس وقت ہماری سب سے اہم زیارت جامعہ وہ امام ہادی سے منسوب ہے۔ اور امام ہادی نے کس طرح سے، امام ہادی ہی کے دور میں کربلا کو مسمار کیا گیا تھا، کربلا کو مسمار کرنے کے بعد پانی چھوڑ دیا گیا، اور پانی جو چھوڑا گیا، آپ لوگوں نے حائر حسینی کا لفظ سنا ہوگا۔ یہ حائر حسینی اسی علاقے کو کہا جاتا ہے کہ متوکل نے جو پانی چھوڑا تو ایک خاص حصے میں پانی نہیں آیا، قبر امام حسین اور شہداء کے ان مخصوص علاقے کے اندر پانی داخل نہیں ہوا۔ لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس سارے علاقے کا نام حائر رکھ دیا کہ یعنی اس سے آگے پانی نہیں بڑھا، یہ مقدس علاقہ ہے۔ تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے متوکل کے بعد بھی، متوکل کے زمانے میں بھی، کہ حائر امام حسین کے حرم کو نابود کیا گیا ہے، گرایا گیا ہے اور اس پہ حل چلوائے گئے ہیں، بعد میں امام کوشش کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو باقاعدہ بھیجا کرتے تھے کہ کربلا جاؤ۔ زیارات اپنی جگہ پر، کربلا امام بھیجا کرتے تھے کہ کربلا سے اگر رشتہ جڑا رہے گا مسلمانوں کا تو یہ نجات کا ضامن ہے۔
اور نہ صرف یہ کہ گروہ گروہ کی صورت میں بھیجتے تھے، بعض اوقات معمولی سلسلے میں امام لوگوں کو کربلا بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کی طبیعت ناساز ہوئی، تھوڑے سے بیمار ہوئے، تو امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کسی شخص کو تیار کرو جو کربلا جائے اور حائر حسینی میں میرے لیے دعا کرے، میرے لیے شفا کی دعا کرے۔ وہ صحابی گئے باہر اور ائمہ کے اصحاب میں سے دیکھا علی ابن بلال موجود ہیں۔ علی ابن بلال سے کہنے لگے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر مل جائے، اور علی اگر تم چلے جاؤ، وہ صحابی اپنی طرف سے ان کو پیشکش کرنے لگے کہ تم چلے جاؤ، مولا پیسے بھی دیں گے، تمہارے زیادہ راہ بھی دیں گے، جاؤ اور امام کی طرف سے وہاں پہ زیارت کرو اور امام کی شفا یابی کے لیے، امام کی صحت کے لیے دعا کرو کہ اللہ امام کو شفا عنایت فرمائے۔ علی ابن بلال دیکھ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں امام کے بارے میں؟ امام مستجاب الدعوات ہیں، امام حائر حسینی سے تو افضل ہیں، امام حسین سے افضل نہیں ہیں، لیکن وہ جو زمین ہے اس سے تو قطعاً امام افضل ہیں کہ حائر حسینی میں کھڑا ہو کر امام کے لیے میں دعا کروں گا امام کے لیے کہ امام کو شفا ہو جائے۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امام کے لیے میری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ واپس آئے امام کی خدمت میں اور کہنے لگے میں نے علی ابن بلال سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور امام کی طرف سے دعا کریں، تو علی ابن بلال نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ تو امام کہنے لگے کہ علی ابن بلال کو نہیں معلوم، کچھ زمینوں کے لیے کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ احیا چاہتا ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ رسول اللہ خانہ کعبہ سے افضل ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ حجر اسود سے افضل ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ طواف اور ان ساری چیزوں سے افضل ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ ان سب چیزوں سے افضل ہیں، لیکن رسول اللہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، استلام بھی کر رہے ہیں، وہاں پر عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میرے ان شعائر، میری ان جگہوں کا احترام کیا جائے، ان کے ذریعے سے میرے بندے میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھ تک پہنچیں۔ شاعر کی گفتگو پہلے کی جا چکی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو میں جو علی ابن بلال کو یا کسی بھی شخص کو کربلا بھیج رہا ہوں وہ اس لیے کہ کربلا ضامن نجات ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس ذریعے سے، اس طرح سے امام نے کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے امام نے ہمیں روشناس کروایا، زیارات ہوں، کربلا ہوں، غالی ہوں، بادشاہوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے، اور دسیوں قسم کی چیزیں امام نے ہمارے سامنے روشن کر کے در حقیقت ہمیں پیغام دیا ہے کہ جو زندگی گزارنی ہے تم نے، وہ 2 مرحلوں میں، کم از کم 2 مرحلوں میں، ویسے امام کی زندگی کے 3 مرحلے بنتے ہیں، 2 مرحلوں میں خاص طور پر ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو دشمن تمہیں دکھانا چاہ رہا ہے اس کا سدباب کرو، اور وہ سدباب کس طرح سے کرنا ہے؟ بڑے آرام سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے اپنا علم، تمہاری اپنی عقل، تمہارا اپنا کردار، تمہاری اپنی تربیت اور تہذیب اور اخلاق جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹو، اسلام اور دین سے پیچھے نہیں ہٹو۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بہتر انداز میں چل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے بہتر طور پر آشنا فرما۔ پروردگارہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت پر گامزن فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا اس محفل میں شریک مومنین، یا اس ذکر کو سماعت کرنے والے مومنین کے قلوب میں جو حاجات ہیں، روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، محکمہ جاتی مشکلات کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، جس حوالے سے جو حاجت ہے، پروردگارہ خزانہ غیب سے اسے پورا فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اس ذکر کا اہتمام کرنے والے ادارے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، وہ تمام افراد جو اس ذکر کے انعقاد میں اس کو بہتر طور پر برگزار کرنے کے حوالے سے
کوشاں ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارا ان کی اس زحمت کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔